اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاؤ بن الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتیتو بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر اللہ وإذا وجهه يتلألؤ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وصبرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وصبرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام ويا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم محمد وآل ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء فأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالبهم وعدو لمن عاداهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليه وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته
هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لبين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط لبين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخلق السلام ويخصك بتحيته والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قبرا مدير ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وإذا والله يحفظنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مغموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام وإذا والله يفوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله جزاك الله. بسم الله بسم الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. مومن و مومنات، انجمن غمخواران عباس کی جانب سے اور اراکین انجمن غمخواران عباس کی جانب سے آپ سب کو عید مباہلہ کا جشن بہت بہت مبارک ہو. پروردگار سے دعا ہے کہ مولا ہم اسی طرح مولا کا جشن اور مولا کا غم مل جل کے مناتے رہیں اور ہماری نسلوں میں یہ سعادت جاری و ساری رہے. آج کے پروگرام کی میں آپ کو تھوڑی سی ترتیب بتاتا چلوں کہ جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ آج اس جشن کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اسلامک اسکول ہے ڈیزی، اس کی پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی بھی ہے. تو پہلے جشن ہوگا، ذرا مختصر جشن ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوگی. اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر پروردگار کے شکر سے ڈاکٹر نوید امام صاحب جناب قبلہ کینیڈا سے ہمارے افتخار پہ تشریف لائے ہیں. مولا پروردگار سے دعا ہے کہ مولا ڈاکٹر نوید امام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، علم کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں کوئی غم نہ ملے سوائے غم محمد و آل محمد کی. استاد آپ کی اجازت سے دو چار بچے پھر انشاءاللہ پھر آگے شروع کر. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں حیدر سے، ہمارے حیدر بھائی کے تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں سورہ پڑھیں. کوئی تشریف لائیے. پلاٹھی والا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, I do that perfect. Okay. Kawalahat Allah as-samad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. What else now? Inna atayna al-Kawthar fasalli rabbika wanhar inna saniyaka al-abtar. See, aren't you carried away of those? نادی علی پڑھ لے چل. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. نادى اليمزر الأجياء تزيب أنلك في النوائب كل هم وجم سينجلي أزمتك يا الله نبوتك يا الله يا محمد الله take يا لي أدركني. Last one. Kalma. La ilaha illallah pڑھ لے چل. Okay, do this one very good. لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ چل. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rasulullah wa khalifatahu bila fasla. چل جو فینا حیدری کرتے ہیں then we done. Okay? And then I'm done. Yes. چل چل چل. Now the header yelling at چل صلوات پڑھ اللہم. جزاک اللہ. یہ تھے جناب حیدر مومن صاحب جو کہ ہمارے جاوید مومن صاحب کے پوتے اور ہمارے روزہ صاحب کے صاحبزادے تھے. جزاک اللہ بیٹا, جزاک اللہ جیو. اب میں گزارش کرتا ہوں اکبر سے کہ تشریف لائیں اور ہدیہ من کو پیش کریں. اور محمد والے محمد صلوات. صلوات. خیر مقدم کے لیے خود میرا مولا تیرا. خیر مقدم کے لیے خود میرا مولا تیرا. جب آزادار کا تربت میں جنازہ تیرا. خیر مقدم کے لیے خود میرا مولا تیرا.
بعد مہینے کے بھی ہم کہتے رہیں گے ماتم، بعد مہینے کے بھی ہم کہتے رہیں گے ماتم، کون کہتا ہے کہ زینب تیرا قرضہ تیرا خیر مقدم کے لیے خود میرا مولا تیرا اوج پر آ گیا ایمان و عقیدہ میرا، اوج پر آ گیا ایمان و عقیدہ میرا، جب تبرک کا دہن سے میرے لقمہ تیرا خیر مقدم کے لیے خود میرا مولا تیرا، حشر تک سجدے میں ہی رہتے رسول اکرم، حشر تک سجدے میں ہی رہتے رسول اکرم، شکر ہے پشت سے نانا کے نواسا تیرا، خیر مقدم کے لیے خود میرا مولا تیرا، اس کو کافی کی سند دے دی مسلمانوں نے، اس کو کافی کی سند دے دی مسلمانوں نے، آل عمران کا جس کے لیے سورہ تیرا خیر مقدم کے لیے خود میرا مولا تیرا، نعرے حیدری، جزاک اللہ خیر سے جناب اکبر علی کاظمی صاحب۔ اب میں عابد سے گزارش کرتا ہوں کہ عابد تشریف لائیں اور ہدیہ منقبت پیش کریں۔ بر محمد وال محمد صلوات، اللہم صلی علی ایک اور دفعہ صلوات۔ جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے، جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے، مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے،
جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے، مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے، لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو، لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو، میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے، جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے، مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے، لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو، میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے، نعرہ حیدری۔ میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو، میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیا سے ملتا ہے، میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیا سے ملتا ہے، جس طرح گھر میں مصطفیٰ کے اپنے مشکل خوشا سے ملتا ہے، میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیا سے ملتا ہے، جس طرح گھر میں مصطفیٰ کے اپنے مشکل خوشا سے ملتا ہے، نعرہ حیدری۔ میرے بیٹے میرا فضائل ہیں، میرے بیٹے میرا فضائل ہیں، ان کی منصب میرا بچھونا ہے، میرے بیٹے میرا فضائل ہیں، ان کی منصب میرا بچھونا ہے، اس علی کی ہم سفر تحری، اس علی کی میں ہم سفر تحری، جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، صلوات۔ جزاک اللہ عابد صاحب، جزاک اللہ، جیتے رہیں، توفیقات مولا اضافہ فرمائے۔ میں البنی سے آئے ہوئے مہمان جناب سید کمیل رضا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک بار بآواز بلند صلوات۔ کام مشکل ہے بامداد خدا کر دوں گا، آج میں عشق کا طوفان بپا کر دوں گا، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی، کبریائی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی، دل بے دل سے جو نکلی ہے وہ آواز ہے علی، آسماں ساز زمیں ساز بشر ساز علی، کار تخلیق بتائے عہد کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا،
منبر عالم امکان کا خطیب اعظم بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم. میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم. لڑکھڑاتا نہ جو کم ظرف نصیری اس دم. اپنے حبداروں کو نبیوں سے بندھا دیتے علی. ایک ایک شخص کو سلمان بنا دیتے علی. کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا. کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا. ارے وہی جبریل ہلاتے تھے یہ ایمان ہے میرا. اس روش پر بھی ذرا سوچئے اے اہل ولا. آگے سدرا سے فرشتہ یہ نہیں جا سکتا. پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا. نقطہ اللہ کا مولا میرے بن جاتے تھے. جو علی کہتے تھے وہی جبریل وہی لاتے تھے. کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا. کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا. جس کی مرضی ہے مقدر وہ سکندر ہے علی. جس سے صادر ہوئے معصوم وہ مصدر ہے علی. جس کا محکوم ہے کوثر وہ سمندر ہے علی. جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر ہے علی. جو بھی پردہ شب معراج کا سر کائے گا اس کو اللہ نہیں حیدر ہی نظر آئے گا. کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا. ایک بار بآواز بلند صلوات. جزاک اللہ کمال رضا صاحب، جزاک اللہ. استاد یہ حلال نقوی صاحب کے چند اشعار آپ کے سنائے اور فرماتے ہیں کہ میں کچھ مخصوص لوگوں سے یہ باعلان کہتا ہوں. میں کچھ مخصوص لوگوں سے یہ باعلان کہتا ہوں. انہیں تانا زنی کی میں کوئی مہلت نہیں دوں گا. اور اگر کوئی ضرورت سامنے آ جائے گی میری علی موجود ہے اللہ کو زحمت نہیں دوں گا. علی موجود ہے اللہ کو زحمت نہیں دوں گا. ان اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سمیع زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہدیہ من پر پیش کریں. اور محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد. عید مباہلہ کی مبارکباد تمام مومنین و مومنات کے پیش خدمت. ایک دفعہ مل کر محمد وآل محمد پر بلند آواز میں درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار اور نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرطاس و قلم کھلتے ہیں مجرئی جوہر قرطاس و قلم کھلتے ہیں. بھائی جناب نصیر ترابی کا لکھا ہوا بنیادی طور پہ سلام ہے، اور میں نے کوشش کی تھی کہ میں آمد محرم کے اوپر پڑھوں. ایک شعر اس کے اندر مجھے بہت اچھا لگا، لیکن دل کیا کہ میں صرف جو ہے وہ مدح کے شعر اس سلسلے میں پڑھوں. اور بندش اس کی اہلیان پنجاب ملتان میں نے سنی، جو اردو میں سوزخانی کرنے والے افراد ہیں، مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے، لیکن خاص سلام کی بندش ہے، تو میں نے اس کے اوپر یہ رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل. طبل بجتا ہے قلم رو میں علم کھلتے ہیں مجرئی جوہر قرطاس و قلم کھلتے ہیں. طبل بجتا ہے قلم رو میں علم کھلتے ہیں. اور یہ بھی اسرار دعا برسر مجلس ہی کھلے. یہ بھی اسرار دعا برسر مجلس ہی کھلے. لب کھلے یا نہ کھلے باب کرم کھلتے ہیں. لب کھلے یا نہ کھلے باب کرم کھلتے ہیں. اور دل میں راستہ ہو تو ایک شب کی مسافت ہے بہت. دل میں راستہ ہو تو ایک شب کی مسافت ہے بہت. اور سر میں سودا ہو تو پھر نقش قدم کھلتے ہیں. سر میں سودا ہو تو پھر نقش قدم کھلتے ہیں. اور میرے خیال سے حاصل کلام شعر کبھی اس طرح سے یہ تشبیہ سنی نہیں ضیاء بھائی، خاص طور پہ توجہ.
کہ رخصت حر بھی عجب سلسلہ رخصت ہے، کہ رخصت حر بھی عجب سلسلہ رخصت ہے، مانیے جستے غزالاں پس رم کھلتے ہیں، مانیے جستے غزالاں پس رم کھلتے ہیں، اور ایک طرف جا دائرے، ایک طرف راہ اجل، ایک طرف جا دائرے، ایک طرف ایک طرف راہ اجل، زیست کرنے کے سلیقے اسی دم کھلتے ہیں، مجرئی جوہر. اور جس شعر کی وجہ سے مجھے سلام اچھا لگا تھا خاص طور پہ، کہ ہے تو آمد محرم سے متعلق، لیکن ہماری تمام محافل کے اندر غم حسین کا عنصر سب سے زیادہ جسے کہا جاتا ہے کہ بھاری ہوتا ہے، کہ آمد ماہ محرم سے گھروں میں اپنے آمد ماہ محرم سے گھروں میں اپنے در فردوس کی صورت در غم کھلتے ہیں، در فردوس کی صورت در غم کھلتے ہیں، اور ان بندھے ہاتھوں کو محتاج رسائی نہ سمجھ، انہی ہاتھوں سے تو اسباب نعام کھلتے ہیں، اور ہم بھی کام آیا نہیں، ہم بھی انیسی ہیں نصیر، ہم بھی کام آیا نہیں، ہم بھی انیسی ہیں نصیر، کوئی ہم ساہی مقابل ہو تو ہم کھلتے ہیں، کوئی ہم ساہی مقابل ہو تو ہم کھلتے ہیں۔
رہی جوہر قرطاس و قلم کھلتے ہیں، طبل بجتا ہے قلم رو میں علم کھلتے ہیں، مجرئی جوہر جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. مومن مومنات، جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ آج کی یہ جو محفل ہے، اس محفل کے فوراً بعد ہمارے اسلامک اسکول ڈیزی کی پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی بھی ہے، تو یقیناً اس محفل کو ہم ذرا تھوڑا سا مختصر رکھیں گے، بس 2 اور منقبتیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی شروع ہو جائے گی. میں گزارش کرتا ہوں مہدی سے کہ تشریف لائیں اور ہدیہ منقبت پیش کریں. پر محمد والے محمد صلوات. صلوات باز. میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مساء، یا علی یا علی یا علی یا علی. بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا. یا علی یا علی یا علی یا علی. کام آیا ہے جس کے ازل سے یہی، اور اب تک یہی سب کے کام آئے گا. کام آیا ہے جس کے ازل سے یہی، اور اب تک یہی سب کے کام آئے گا. ہے یہی ابتدا اور یہی امتحان، ہے یہی ابتدا اور یہی امتحان. یا علی یا علی یا علی یا علی. آپ مانے نہ مانے حقیقت ہے یہ، خود اثر پیشوائی کو آ جائے گا. دیکھیے کہہ کہ ایک بار بعد از دعا، دیکھیے کہہ کہ ایک بار بعد از دعا. یا علی یا علی یا علی یا علی. میری بالی پر جب آیا مولا میرا، نزح کی مشکلیں کتنی آسان ہوئی. میری بالی پر جب آیا مولا میرا، نزح کی مشکلیں کتنی آسان ہوئی. سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا، سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا. یا علی یا علی یا علی یا علی. میری حالت پہ بھی رحم فرمائیے،
مجھ کو بھی اپنے روضے پہ بلوائیے، میری حالت پہ بھی رحم فرمائیے، مجھ کو بھی اپنے روضے پہ بلوائیے، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا، کل کفا حل عطا انما لا فتح، مسکرا کر جواباً یہ میں نے کہا، مسکرا کر جواباً یہ میں نے کہا، یا علی یا علی یا علی یا علی، میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مسا، یا علی یا علی یا علی یا علی، آ کے میری لحد میں فرشتے سعید، کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال، آ کے میری لحد میں فرشتے سعید، کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال، عادتاً میں جواباً یہ کہتا رہا، عادتاً میں جواباً یہ کہتا رہا، عادتاً میں جواباً یہ کہتا رہا، یا علی یا علی یا علی یا علی، میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مسا، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ حسنین اکبر صاحب کے چند مصرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یوں محمد سے رابطہ رکھا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھا، سیدہ آپ کے بھروسے پر کبریا نے مباہلا رکھا، اور دست حیدر پہ دست زہرا ہے، معجزے پر ہے معجزہ رکھا، اور احترام جناب زہرا نے حر پہ توبہ کا در کھلا رکھا۔ اور آخری شعر ہے کہ عشق حیدر کا ہم نے سینے تک، عشق حیدر کا ہم نے سینے تک صرف آنے کا راستہ رکھا۔ عشق حیدر کا ہم نے سینے تک صرف آنے کا راستہ رکھا۔ ان اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب یاسر عبادت علی عرف یاسر سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں اشعار پیش کرنے پر محمد والے محمد صلوات۔ بہت شکریہ ذوالفقار بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں اور 12ویں سرکار کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ مہدی بھائی نے بہت ہی خوبصورت پڑھا، آخر میں انہوں نے سیدھے ایسے لگا کہ ہم سب خبر میں گئے ہیں اور مولا تشریف لائے ہیں۔ مولا سب کو سلامت رکھیں اس عید کی خوشیوں میں۔ وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، پھر قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد، شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی۔ یاد رکھ پنجتن کی ولا کے بنا
دہر میں مقصد زندگی فوت ہے، جس کی سانسوں کا حاکم نہ ہو مرتضیٰ، اس بشر کے لیے زندگی موت، جس کی سانسوں کا حاکم نہ ہو مرتضیٰ، اس بشر کے لیے مجھے اس بات کا علم ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جلدی جلدی مباحلہ کے حوالے سے 3-4 مسدس کے بن جناب شوکت رضا کے لکھے ہوئے یہ وہ کلام ہیں جو شوکت رضا یہاں پہ پیش کر چکے ہیں، بس اسی کو میں دہرا دیتا ہوں۔ توحید کے مزاج کا منظر، توحید کے مزاج کا مظہر مباحلہ، توحید کے مزاج کا مظہر مباحلہ، حقانیت کی جیت کا منظر مباحلہ، روشن ضمیر فرد کے اندر مباحلہ، ہوتا ہے صرف سچ کا مقدر مباحلہ، ہوتا ہے صرف سچ کا مقدر مباحلہ۔ بات مباحلہ کی چل رہی ہے، جیسے خدا کا سورہ اخلاص ہو گیا، یہ لفظ پنجتن کے لیے خاص، یہ لفظ پنجتن کے لیے خاص ہو گیا، کہنے کو گھر بڑوں کے بڑے محترم بھی تھے، اصحاب تھے، عزیز تھے، اپنے حرم بھی تھے، اصحاب تھے، عزیز تھے، اپنے حرم بھی تھے، اربوں عرب پڑے تھے، ہزاروں عجم بھی تھے، اصنام کی طرح سے نبی کے صنم بھی تھے، اصنام کی طرح سے نبی کے صنم بھی تھے، سارے موجود ہیں، لیکن ہوا کیا؟ اپنی نہ دوستوں کی گلی سے رسد ملی، بس مرتضیٰ کے گھر سے نبی کو مدد ملی، بس مرتضیٰ کے گھر سے نبی کو مدد ملی۔ کوئی کہیں رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلیں، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں، گر 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں، گر 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہیں ساروں کو لے چلیں، یاروں کو لے چلیں، گر 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلیں، معیار سچ پہ صدق پہ معمور ایک ہے، صیغہ نساء نا کا ہے مستور ایک۔ معیار سچ پہ گنجائش تو بہت ہے لیکن اہلیت نہیں ہے، معیار سچ پہ صدق پہ معمور ایک ہے، صیغہ نساؤنا کا ہے مستور ایک ہے، اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی اکمال لیکن بطول، خیر النساء کے بعد علی نور با وصول، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا حسین، سینے میں دل تھا، آخری شعر پڑھاؤں، سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا حسین تھا، جائے مباحلہ میں جو پہنچا یہ کارواں، عصمت معاب دین کا معصوم پاسباں، دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں، پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں، 5 قرآن کو آتے دیکھا عبد المسیح گھر سے نکلا تھا، پنجتن سے مقابلہ ہوا کیا؟ عبد المسیح نصرانیوں کا سب سے بڑا اس دور کا عالم عبد المسیح دیکھ کے حیران ہو گیا، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان۔ کیا کہنے زبردست، کیا کہنے۔ وہ آپ نے 4 بیٹیوں کا جو ذکر کیا نا یاسر بھائی، تو مجھے شوکت صاحب کی 4 مصرے یاد آ گئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہے صاحب عرش بری تو لے آؤ، اگر ہے صاحب عرش بری تو لے آؤ، اور فراز عرش ہے ان کی جبی تو لے آؤ، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو بسم اللہ،
نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو بسم اللہ مباہلا میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ، مباہلا میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ۔ ان اشعار کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں استاد سے کہ وہ تو آئیں گے استاد، لیکن ذرا 2 نہیں بس اس کے بعد وہی ہیں آپ کی، اس کے بعد آپ کے بعد وہی ہیں، آئیے۔ آپ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتے، آپ نے کہا تھا کہ جو پچھلی دفعہ پڑھ چکا ہے وہ نہیں پڑھے گا، لیکن پھر بھی آپ نے بلا لیا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ مباہلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قبلہ و کعبہ مولانا حسین نواب صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اور وہ بہتر انداز میں اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ وہ عید ہے کہ جس کو سچائی کی عید، صداقت کی عید کہا جاتا ہے، اور یہ بنیاد ہے صرف اور صرف پنجتن پاک کی ظہور کی وجہ سے۔ تو ابھی ایک بہت ہی بہترین شاعر جناب محشر لکھنوی صاحب کا انتقال ہوا، ان کا یہ لکھا ہوا کلام جو میں پہلے بھی کئی بار پیش کر چکا ہوں، وہی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجے تن کا آنا، جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجے تن کا آنا، تو نہ یہ آذان ہوتی نہ نماز پنج گانا، جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجے تن کا آنا، تو نہ یہ زمین ہوتی نہ فلا کا شامیانہ، تو نہ یہ زمین ہوتی نہ فلا کا شامیانہ، جو یہ غیر زمین پر ہے میری فکر شاعرانہ، مجھے خلد کی زمین پر ہے بہت سے گھر بنانا، مجھے خلد کی زمین پر ہے بہت سے گھر بنانا، اور اسی واسطے ارم میں کیا مستقل ٹھکانہ، کہ نہ بجلیاں گریں گی نہ جلے گا شیانہ، اور ہمیں درس دے گیا ہے یہ رسول کا گھرانہ، ہے کہاں پہ سر جھکانا کہاں آستین چڑھانا، ہے کہاں پہ سر جھکانا کہاں آستین چڑھانا، غم آل مصطفیٰ کا میرے پاس
پاس ہے خزانہ بخدا نہیں ہے محشر میرا گھر غریب خانہ بخدا نہیں ہے محشر میرا گھر غریب خانہ جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجے تن کا آنا بر محمد وآل محمد صلوات. جزاک اللہ استاد، جزاک اللہ. مومن و مومنات، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کی تھی کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے افتخار پہ ایک مرتبہ پھر جناب ڈاکٹر نوید امام صاحب کیلگری کینیڈا سے تشریف لائے ہیں. یقیناً ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن بس اتنا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے برین سیلز کے ساتھ چپ کو، سلیکون چپ کو کنیکٹ کیا تھا، اینڈ دین ہی کریٹڈ دی ورلڈز فرسٹ نیورو چپ، جو کہ اٹس ناٹ اے اسمال اچیومنٹ آف کورس. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا بنیادی طور پہ تعلق پاکستان سے، کراچی سے، ان کی پیدائش اٹک پنجاب کی ہے، اور پچھلے کافی عرصے سے یہ کمنگ اسکول آف میڈیسن یونیورسٹی آف کیلگری میں پروفیسر ہیں، بلکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. اور ہم سب شیعان اہل بیت کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک مولا کا چاہنے والا، ایک مولا کا سچا مولائی جو ہے وہ اس درجے پہ پہنچا ہے. اور مجھے ایک بات یاد آ گئی استاد کے پچھلی محرم بیوی فاطمہ کی شہادت کے ایام میں مولانا یاسر نقوی نے ایک بات کی تھی ڈاکٹر سمیع کے بارے میں کہ ایم ڈی جو ہیں ڈاکٹر سمیع، وہ ایم ڈی ایکچولی مولائی ڈاکٹر ہے. تو یہ وہ ڈاکٹر سمیع کے بعد یہ مولائی ڈاکٹر ہیں. تو اس طرح بہت سارے سائنٹسٹ ہیں دنیا میں، بہت سارے ریسرچرز ہیں دنیا میں، لیکن مولائی ریسرچر دنیا میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے اور وہ ہیں ڈاکٹر نوید امام. تو بغیر کسی مزید توقف کے میں درخواست گزاروں گی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، تھوڑی سی ذرا منقبت، تھوڑی شاعری اب پیش کریں. ماشاءاللہ آپ شاعر اہل بیت بھی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام پھر شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ. بر محمد والے محمد صلوات. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہمارے لیے تو سب سے بڑی عزت و شرف ضیاء بھائی کی زیارت ہے اور تمام مومنین کی. ویسے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی ماشاءاللہ جس بچے نے حیدر نے میرے خیال میں سورہ کوثر کی انہوں نے تلاوت کی تھی، تو دیکھیے عرب جو ہیں وہ اپنی شاعری پہ بہت فخر کرتے تھے، ان کو افتخار تھا. تو رباعی کے 4 بند ہوتے ہیں، اور چوتھے بند میں جو ہے باقی 3 جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو قلم بند ان کا نتیجہ دیا جاتا ہے. تو جب انہیں اللہ نے ان کو چیلنج کیا تو یہی سورہ کوثر، جس میں تیسری لائن میں ہی کنکلوژن دے دیا تھا. تو جس کی وجہ سے عرب جو ہے وہ بیچارے پریشان ہوئے تھے اور پشیماں ہو گئے تھے. تو کچھ کلام ضیاء بھائی آپ کی اجازت سے. کرم امام زمانہ کریں تو لکھتا ہوں، کرم امام زمانہ کریں تو لکھتا ہوں، قلم لا کے فرشتے رکھیں تو لکھتا ہوں. غرض نہیں ہے مجھے ہاتھ باندھے لفظوں سے، مجھے تو لفظ بھی شیعہ ملے تو لکھتا ہوں. مجھے تو لفظ بھی شیعہ ملے تو لکھتا ہوں. اس نے مجھے جو غالی و مشرک کی صدا دی، اس نے مجھے جو غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی. دل میرا کیسے علی کا آستانہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے مجھ کو اگر سارا زمانہ چھوڑ دے.
یوں پلایا ماں نے گٹھی میں مجھے عشق علی، جیسے چڑیا چونچ میں بچے کے دانہ چھوڑ دے۔ سر ممبر علن اعلان علی بولتے ہیں، سر ممبر علن اعلان علی بولتے ہیں، اس لیے چپ ہے یہ قرآن، علی بولتے ہیں۔ اے مفسر تیری تفسیر بجا ہے لیکن، اے مفسر تیری تفسیر بجا ہے لیکن نقطۂ با کو بھی پہچان، علی بولتے ہیں۔ پھر سے انگڑائیاں لینے لگا آدم کا بدن، پھر سے مٹی میں پڑی جان، علی بولتے ہیں۔ اس کے بعد لینے لگا آدم کا بدن، پھر سے مٹی میں پڑی جان، ایک بندے سے خدا مانگ رہا ہے لہجہ، ایک بندے سے خدا مانگ رہا ہے لہجہ، کس بلندی پہ ہے انسان، علی بولتے ہیں۔ آیتیں آئیں گی آنے سے بھی پہلے سن لو، ابھی اترا نہیں قرآن، علی بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود کا سہارا دیجئے تو میں ہم بو ترابیوں کا ٹھکانہ غدیر ہے، ہم بو ترابیوں کا ٹھکانہ غدیر ہے، بستر نجف کی خاک سرہانہ غدیر ہے، من کنتوں کا الاپ ہے سانسوں کا زیر و بم، دل ہے امیر خسرو ترانہ غدیر ہے، مولا کل سے بیر ہے مولا علی سے بغض، کعبے سے دشمنی ہے نشانہ غدیر ہے، ہجرت کی رات ہو کے ظہور امام عصر، تاریخ کوئی بھی ہو زمانہ غدیر ہے۔ دیکھیں ضیاء بھائی نے بھی ابھی ذکر کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت آپ کی نظر میں کیا تھی؟ تو آپ نے کہا کہ اصل میں جب تمام آل رسول آیہ تطہیر سے نکلنے کے بعد جب میدان اس میں آئے مباہلہ میں آئے تو یہ سب سے بڑی فضیلت تھی۔ تو مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت میری نظر میں یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ ختمی مرتبت کی رسالت میں گواہ بنا لیا۔ اب دیکھیے گواہی کا بھی جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ گواہ کے لیے ہر لمحے ہر وقت میں ان کا شریک ہونا ضروری ہے۔ جب ختمی مرتبت نے کہا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، تو اس نور کی خلقت کے وقت بھی جناب امیر کا وجود تھا، اور جس مرحلے میں بھی جو ہے ختمی مرتبت گزرے اور تمام انبیاء کی رسالت کے ساتھ اس وقت بھی مولا کائنات جو گواہ ہیں۔ تو حق مدحت سرور کا ادا کون کرے گا، قرآن کے سوا ان کی ثنا کون کرے گا، سنتے ہیں علی آتے ہیں مومن کی لحد میں، یہ سچ ہے تو جینے کی دعا کون کرے گا۔ چلیں اجازت۔ اللہم صلی علی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، بہترین مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب ڈیزی کی پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کا شروعات ہوتی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں مسعود بھائی سے کہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کو شروع کریں۔ محمد والے محمد صلوات۔ محمد السلام علیکم۔
اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. صلی علی محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ ہم ڈیزی کا پروگرام شروع کر پائیں، میں اپنے مومنین سے درخواست کروں گا کہ وہ پیچھے سے آگے تشریف لے آئیں تاکہ کچھ اور جگہ مل جائے، تاکہ ہمیں خواتین کو وہاں سے بلانا ہے، کیونکہ خواتین کے بچے جو ہیں ان کے لیے آج گریجویشن ہے. یہ تو میری سب سے درخواست ہے جو جتنے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں پلیز تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ خواتین کے لیے جگہ بن سکے. اور اس کے ساتھ ہی میں وہاں خواتین سے التماس کروں گا کہ ہم اپنا ڈیزی کا ریگولر پروگرام شروع کر رہے ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہیں یا ہمارے مینس ایریا کے بیک سائڈ میں آ جائیے سب لوگ. نوید ڈاکٹر امام آخر میں تکمیل بھی کریں گے نا. ہاں انہوں نے دیا ٹائم. مومنین پلیز اور آگے تشریف لے آئیے. آج تھوڑی سی جگہ کا مسئلہ شاید ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ آج خواتین ہمارے ڈیزی کے پروگرام میں ہمیشہ آتی ہیں، کیونکہ یہ ان کے بچوں ہی کی پروگریس جو ہے اس کو آج ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور ان کو تو پلیز ذرا تھوڑا اور آگے کے تشریف لے آئیے. اور ادھر خواتین سے التماس ہے کہ وہ بھی سب ادھر تشریف لے آئیں اپنے بچوں کے ساتھ تاکہ ان کے لیے ہم ان کے پرائزز کا ڈسٹریبیوشن شروع کر سکیں. سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا جناب امام زمانہ کی خدمت میں کہ اس عید مباہلہ کی اور سچ کی عید کی، جیسے یا بھائی نے فرمایا ابھی ہیں، اور اس کے بعد ہم سب مومنین کے لیے عید مباہلہ بہت بہت مبارک ہو. اور آج ہماری درخواست پر جیسا کہ اپنے زلفی بھائی نے ابھی اعلان کیا کہ ڈاکٹر نوید امام کالگری سے ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. میں ان سے التماس کروں گا اس کے بعد جب ہم اپنی ڈسٹریبیوشن کر لیں گے کہ وہ انشاءاللہ بچوں کے لیے کچھ ایڈریس کریں گے، اور ان کے بچوں کے لیے کچھ ان کا ایک پروگرام بھی ہے جس کا اعلان کریں گے آج انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم ڈسٹریبیوشن شروع کریں پرائزز کی اور سرٹیفکیٹس کی، میں ایک اہم جو فیکٹر ہے ہمارا کہ ہم بچوں کی کلاس پوزیشنز کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. ڈیزی میں ہر سال 3 ایگزامز ہوتے ہیں، ٹرم 1، ٹرم 2 اور ٹرم 3. ہر ٹرم کے اینڈ پہ ایک ہمارا ٹرم ایگزام ہوتا ہے جو آج کل ہم آن لائن کی وجہ سے آن لائن لیتے ہیں. اس ٹرم کے ایگزام ہم لیتے ہیں تینوں ٹرمز کے، 1، 2، 3 کے، اور اس کے بعد ہم سارا سال بچوں کی اٹینڈنس بڑی مائنیوٹلی رکھتے ہیں. اور پرپز یہ ہے کہ جی بچوں کی اٹینڈنس اگر پراپر ہے تو بچے سیکھ بھی پائیں گے. اور اگر دیکھیے کیونکہ ہمارا اسکول ہفتے میں صرف ایک دن سیٹرڈے کو ہوتا ہے، اور اگر ایک بچہ کسی وجہ سے ایک ہفتے کو مس کرتا ہے تو 2 ہفتے کا گیپ آ جاتا ہے، اور وہ بچہ وہ پھر بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے. تو اس لیے میں انسسٹ کرتا ہوں، ہماری ٹیچر سب انسسٹ کرتے ہیں، پیرنٹس ہمارے ساتھ پورا کوآپریشن کرتے ہیں کہ ہماری اٹینڈنس جو ہے ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں. اسی لیے کہ ہم اپنے پوزیشن جو بناتے ہیں بچوں کی کلاس کے لیے، جن کی بنیاد پہ ہم انہیں میڈلز اور ٹرافیز وغیرہ دیتے ہیں، بنیاد اس کی ہے 3 ایگزامز پلس اٹینڈنس. تو یہ ممکن ہے بعض بچوں کے ساتھ ایسا ہو کہ ان کی پرفارمنس ایگزام میں بہت اچھی ہو، لیکن کلاس پوزیشن میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ ان کی اگر اٹینڈنس اتنی اچھی نہیں تھی. تو یہ تھوڑا سا نظام ہمارا پچھلے 6 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا چل رہا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی بہتر سجیشن ہو کسی کے پاس اس کو بہتر کرنے کے لیے سسٹم کو، تو ہم ہر وقت موجود ہیں اور ہم اس کے لیے آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ ہمارا پروگرام جو آپ کو علم ہے کہ آن لائن چل رہا ہے، پچھلے ہم نے کووڈ کی وجہ سے آن لائن شروع کیا تھا،
اس کے بعد سے ہم ابھی تک اسے ان پرسن نہیں شروع کر سکے، مختلف وجوہات رہیں. اس سال بھی ہم چاہ رہے تھے کہ کر سکیں لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ کر پائیں کیونکہ کچھ کنسٹرکشن کا پروگرام ہے جو اپنے زلفی بھائی سے معلوم کر سکتے ہیں آپ. کوشش کریں گے اگر ہو سکا تو ہم آن لائن شروع کر پائیں گے، نہیں تو ان پرسن شروع کر سکیں. اسٹل ایون کہ ہمارے پروگرامز آن لائن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ سمر ویکیشن بھی چل رہی ہیں، لوگ زیارتوں پہ بھی جاتے ہیں. ہماری اٹینڈنس جو ہے پورے سال کی 80% رہی ہے، جو کہ ان پرسن سے کوئی کم نہیں ہے. پورے سال کی اٹینڈنس ہماری پوری کمپلیٹ ایوریج جو میں نے نکالا تھا ہمارے سب بچوں کا، ہمارے پاس تقریباً 45 بچے ہیں اور ہمارے پاس ان کی تقریباً 7 کلاسز ہیں، 7 ٹیچرز ہمارے پاس ہیں اور ان سب کی سربراہی جو ہے پیٹرن شپ ہمارے قبلہ مولانا حسین نواب صاحب کر رہے ہیں بالکل شروع سے. چلیے جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اچھا ہمارا جو ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ہم چھوٹے گریڈ سے شروع کرتے ہیں، یعنی کے جی سے، کے جی کے بعد ہم گریڈ 1 پہ جاتے ہیں، 2 پہ، 3 پہ، 4 پہ، اور اس طرح ہمارا اینڈ تک پہنچتے ہیں. سب بچوں کو ہم ایک ایک کر کے بلاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ایک فوٹوگرافر موجود ہیں جو ان کے اسٹلز فوٹوگراف بھی لیتے ہیں، جو بعد میں پروگرام کے بعد ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں اور ویب سائٹ کے اوپر جو ہے کسی وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پیرنٹس سے ایک اور گزارش کروں گا، وہ پیرنٹس جن کے بچے کسی بھی وجہ سے ہمارے ڈیزی میں شامل نہیں ہو سک رہے یا ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں، کہ ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے جو بچوں کو، آن لائن اسکول ہے، بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہفتے میں صرف ایک کلاس ہوتی ہے 1.5 گھنٹے کی، 90 منٹس کی. تو کوشش کیجئے کہ آپ بچوں کو اس کے اندر شامل کیجئے ہمارے ڈیزی میں. ایک فرق آپ کو محسوس ہوگا کہ جو بچے ڈیزی کو اٹینڈ کیا جنہوں نے پچھلے کئی سال سے، ان کی پرفارمنس ابھی ہم سب کو انوائٹ کریں گے. 1-1 منٹ کی سپیچ شاید کچھ کر پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ کو ایک فرق محسوس ہوگا. اور دوسرے وہ بچے جو ڈیزی میں جاتے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ دیکھیے، ان کے ساتھ ان کو ذرا بات چیت کر کے دیکھیے، آپ کو ایک بڑا فرق محسوس ہوگا کہ وہ ڈیزی کے بچوں کی ایک ریگولر ایجوکیشن ہو رہی ہے اور بہت طریقے سے، کیونکہ وہ پورا نظام جو ہے ہمارے مولانا کی کاوشوں سے بہت اچھی طریقے سے چلایا جا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلیے ہم ہمارے چھوٹا سب سے کلاس پری کے ہے، یعنی کے جی سے بھی پہلے ہے. اس میں ہمارے پاس 3 بچے ہیں. میں ان میں بچوں کو ایک ایک کر کے ان کا میں نام لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی میں التماس ہے قبلہ سے، قبلہ پلیز تشریف لائیے یہاں پہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی، نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بھی، آپ ہمارے آج مہمان ہیں، آئیے جی آئیے تشریف لائیے یہاں پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئیے قبلہ. ضیاء بھائی آپ بھی پلیز آ جائیے. ضیاء بھائی آپ بھی. جی سب سے پہلا بچہ جس کے میں نام لوں گا پری کے میں ہے، وہ ماشاءاللہ ہارڈلی میرے خیال 4 سال یا 4.5 سال اس کی عمر ہے، لیکن وہ اسی سال سے اس نے شروع کیا ہمارے ساتھ. اس کا نام ہے علی اکبر حسین. اگر وہ بچہ موجود ہے تو پلیز ذرا یہاں سامنے آ جائے. علی اکبر حسین آؤ بیٹا. ماشاءاللہ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ. ماشاءاللہ آ جاؤ. محمد وآل محمد سلام. آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ. ماشاءاللہ ویری گڈ ویری گڈ. کمان بیٹا لے آئے اس کو یہاں ذرا. آ جاؤ. آپ کے لیے گفٹ ہے بیٹا. سی اٹس فار یو ہیئر. سی دیٹس فار یو. سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی
میرا خیال ہے ہمارے پورے ڈیزی میں سب سے کم عمر بچہ یہی ہے. یہ ماشاء اللہ. دوسرا نام پری کے میں ہے آرزو فاطمہ وائز علی کا. میرا خیال ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, انڈیا میں ہیں, تو ان کا جو ہم یہاں موجود رکھیں گے محرم کے بعد انشاءاللہ وہ لے سکتے ہیں. اور تیسرا نام ہے حیدر روز مومن کا. آئیے بیٹا جی. یہ ذرا اس کا ذرا ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ ہم دوسرے گریڈ میں جاتے ہیں, گریڈ کے جی. اچھا, ہمارا پوزیشن ان کا کالنگ آرڈر کچھ اس طرح ہے کہ ہم بچوں کو جو پہلے جس نے تھرڈ پوزیشن لی ہے اس کو کال کرتے ہیں, اس کے بعد نمبر 2 والے کو کال کرتے ہیں, اور اس کے بعد فرسٹ والے کو کال کرتے ہیں, اور اس کے بعد باقی بچے جو کلاس میں ہیں ان کو کال کرتے ہیں. بعض پوزیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض یعنی فرسٹ پوزیشن میں 2 بچے آ رہے ہوتے ہیں, ہم دونوں کو انعام دیتے ہیں. سیکنڈ میں اگر 2 بچے آ رہے ہیں ان دونوں کو دیں گے. ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی قسم کے انعام سب کے لیے رکھیں, لیکن ہم یہ تمیز نہیں رکھتے کہ اگر 2 ہیں تو 1 کو دیں گے, نہیں, 2 کے 2 کو ملیں گا انشاءاللہ. کے جی کے لیے پہلا نام ہے, نہیں سوری, پہلا نام منہال عباس حیدر. منہال عباس حیدر. ماشاء اللہ. ایک منٹ ذرا میں اس کا یہ اس کا وہ ہے اور یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے ماشاءاللہ. منال نے تیسری پوزیشن اپنی کلاس میں حاصل کی ہے کے جی میں ماشاءاللہ. سیکنڈ پوزیشن پہ ہے کے جی میں محمد عباس پونا والا. آپ ادھر آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ. مجھے پلیز ذرا یہ جو نا اس آرڈر میں دس از آرڈر جو ہے نا, یہ آرڈر ہے سب کا بچوں کا ہے. سوری, یہ عباس کا ہے جی, یہ عباس کا ہے, یہ لیجیے, اور اس کا وہ بھی ہے ہاں محمد جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. You want to give a speech for a minute? Yes, okay. Yeah. Say a few words about the teachers. Thank you to all my teachers for teaching us very good stuff. یہ اسی آرڈر میں رکھے ہوئے سب, اور یہ بھی آرڈر میں رکھے. اچھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اور فرسٹ پوزیشن آتی ہے حیدر علی رضا. کے جی میں حیدر علی رضا ماشاءاللہ. یہ لے بیٹا اس کا حیدر علی رضا, اس کا سرٹیفکیٹ یہ لیجیے ماشاءاللہ. حیدر علی رضا فرسٹ پوزیشن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ یہ کلاس پوزیشن جو ہے 3 ایگزامز اور اس کے بعد اٹینڈنس, ان چاروں چیزوں سے مل کے کلاس پوزیشن بنتی ہے.
تو اس بچے کی اٹینڈنس بھی بہترین ہے اور ایگزام رزلٹ بھی بہترین تھے. چلیے اب گریڈ 1 کی طرف جاتے ہیں. کے جی سے نکل کے گریڈ 1 میں الہان علی شبیر جنا انہوں نے 3rd پوزیشن لی ہے, لیکن وہ بھی کیونکہ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ان کا انعام یہاں پہ موجود ہے, بعد میں لے سکتے ہیں وہ. 2nd پوزیشن کے لیے ہے زہرا حسن زیدی. زہرا حسن زیدی ماشاء اللہ. ایک ذرا سوری نہیں یہ نہیں, اس کے حساب سے نکال کے رکھ لیے پہلے سے وہ. I'm sorry for that کہ تھوڑا کنفیوژن ہو گیا ہے. ہاں اسے دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. My name is Syed Zahra Zadi. I just finished my first year at DAR-E. I really enjoyed learning from my teacher, Miss Sawson. I made new friends and gained a lot of knowledge. I learned lots of new surahs, and I am excited for my 2nd year at DAR-E. A special thank you to Miss Sawson for being a great teacher and teaching us good things. Naare Haidari! Thank you. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2nd پوزیشن جو ہے ایک اور بچی نے حاصل کی ہے اور اس کا نام ہے ہانیہ لوکھنڈوالا. ہاں ایسا ہی تقسیم کر لیں. محمد وآل محمد. You want to give a speech for a minute? Yes. Okay. Oh, you have speech. میں پکڑ لوں گا. اس بیٹا یہ مجھے دے دو. Assalamualaikum everyone. I like Daisy and my 1st grade teacher, Miss Sosa. Thank you, Mas Uncle, and all teachers. Thank you. Again, you can. Thank you, beta. Thanks. اور گریڈ 1 میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے پریسے عابدی نے. یہ لیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کو اسپیچ دے لیں گے پہلے. وہ اسپیچ دے گا. اوکے I can hold for you. I can give a speech. Speech is long. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Parisa Ali Abdi. This year I was in grade 1 with Miss Sawsan. For example, I enjoyed this class because I made new friends and learned some very interesting facts about Islam this year. For example, before I didn't know that Bibi Zainab was very similar to Bibi Khadija in her qualities. I also learned the Furu'ud-Din and the Usul-ud-Din. The most interesting thing I learned this year was that all of the Imams from Imam Baqir were grandchildren of both Imam Hassan and Imam Hussain, because Imam Hussain was Imam Baqir's Zada and Imam Hassan was his Nakht. Thank you, Miss Sawson, for being our teacher, and thank you, Masood Uncle, for running DAR-E. Wow. MashaAllah, great job, great job. Yali. دیکھیں ان چھوٹے بچوں کی جو پرفارمنس ہے اس کا مین کریڈٹ جاتا ہے ان کی مدرس کو، پھر ان کے والدین کو، اور پھر ٹیچر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مولانا کو، کیونکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مولانا ہی کی پیٹرنیج میں چل رہا ہے. چلیے جی اب گریڈ 3 میں چلتے ہیں انشاءاللہ. گریڈ 3 میں گریڈ 2 میں ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے اس دفعہ، سوری. 3rd پوزیشن گریڈ 3 میں حاصل کی ہے شایان ساجد علی نے.
शायान साजिद अली, माशाल्लाह इधर आइए। इस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया, कोई 3-4 महीने पहले, माशाल्लाह जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सेकंड पोजीशन हासिल की है ग्रेड 3 में सकीना अफसर अली ने, माशाल्लाह। सकीना अफसर अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये सेकंड, अच्छा हाँ, फर्स्ट का नहीं है इसमें, ये सेकंड है। सकीना अफसर अली, अच्छा सही है, ठीक है। सकीना अफसर अली मेरा ख्याल है मौजूद नहीं है अभी इस वक्त यहाँ पे। हाँ चलें ठीक है, वो हम बाद में इनको कर लेंगे। फर्स्ट पोजीशन ग्रेड 3 में हासिल की है जीशान लोखंडवाला ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। Good job, mashallah. You want to give a speech? Okay. Yeah, okay, let me hold this thing for you. Take that. You want your telephone? Thank you to all the teachers that teach me so well. Alhamdulillah, I've learned so much from the DAISY program. Okay. Nare Haidari. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलेंगे, चलिए अब चलते हैं ग्रेड 4 में। ग्रेड 4 में थर्ड पोजीशन हासिल की है बिनीश अली रज़ा ने। बिनीश अली रज़ा, ये सॉरी, बिनीश अली रज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ग्रेड 4 में थर्ड पोजीशन पे एक और बच्चा है अब्बास अली जाफरी। अब्बास अली जाफरी आज शायद मौजूद नहीं है। शौकत अली के बेटे अब्बास अली जाफरी नहीं है आज। चले बाद में है क्या, नहीं है मेरे ख्याल। कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड में एक फातिमा हुसैन भी थी, उनका नाम स्किप किया आपने। ठहरे, फर्स्ट ग्रेड में मैं उसका नाम मिस हो गया, मैं बुलाता हूँ जी हाँ। अब सॉरी कि मैं एक नाम मिस कर गया। ग्रेड 1 में फातिमा हुसैन है, उनको भी ज़रा प्लीज़ आगे भेजिए। फातिमा हुसैन ज़रा देखें फर्स्ट ग्रेड में। हाँ इसमें इसका मॉडल नहीं है, ये लीजिए डॉक्टर साहब, आइए आप। बिल्कुल नहीं, आपका होना तो ज़रूरी है, आइए आप तो मेहमान हैं आज हमारे। जी फातिमा हुसैन ग्रेड 1 में जी। हाँ वो सॉरी कि वो कंफ्यूजन हो गया जी। सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। माशाल्लाह। फर्स्ट ग्रेड में you want to give speak? No, it's okay. Trophies के नहीं। Thank you बेटा, thank you. Good job. अब वापस चलते हैं ग्रेड 4 में। ग्रेड 4 में सेकंड पोजीशन हासिल की है अली हसनैन इरफान मोमिन ने।
چلیں صلی اللہ محمد وعلی محمد. چلیں گڈ. You want to speak a minute? Yeah. Yes. Thanks to all my Daisy teachers that have helped me through this journey. Naweed Imam! گریڈ 4 میں 4th پوزیشن جاتی ہے فرحان لوکھنڈوالا. فرحان لوکھنڈوالا. دو اور بچے ہیں گریڈ 4. دو اور بچے وہ نہیں، ان کے صرف سرٹیفکیٹ بولوں گا میں. ان کے صرف سرٹیفکیٹ ہیں اور میڈل. Assalamu alaikum everyone. I would like to give all my Daisy teachers a big thanks to teaching us in this path. DAR-E! گریڈ 4 میں 2 بچے اور ہیں، محمد جرار، بشر میر. محمد جرار. ایک منٹ ذرا میں دیتا ہوں. یہ ہے جی. جی ماشاء اللہ. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور گریڈ 4 میں ایک اور بچہ ہے اور اس کا نام ہے شان ساجد علی. شان ساجد علی. آئیے اللہم صلی اللہ. گریڈ 1 میں ایک اور جی نہیں یہ 2 بچوں 2 بھائیوں نے، شان نے اور شایان نے، دونوں نے ابھی کچھ مشکل سے 3-4 مہینے پہلے جوان. گریڈ 1 کی ایک اور بچی جو ہے، I'm sorry کہ اس کا نام میں نے مس کر دیا، سوری. اس کا نام ہے آیت زہرا پوناوالا. آیت زہرا پوناوالا. آیت زہرا پوناوالا ادھر آئیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹا. صلی اللہ محمد وعلی محمد. Want to go to speak? Thank you for my teachers for teaching me a lot, and I also learned a lot of knowledge from them. Thank you beta. Thank you. MashaAllah. Thank you. MashaAllah. MashaAllah. Very good. Let's move to grade 5 now. Grade 5 میں 3rd position ہے کمال علی شبر علی. کمیل علی شبر علی. کمیل علی شبر علی. یس ماشاء اللہ. گریڈ 5 میں 2nd پوزیشن ارم پوناوالا. یہ بچی پچھلے 5 سال سے کے جی میں فرام گریڈ 1.
Assalamu alaikum. First of all, today I would like to thank Masood Uncle and all the teachers of Daisy for their hard work and diligence towards us students, so that we can learn to our highest levels and become better Muslims now and in the future. We gather here at Daisy every Saturday so that we can get closer to Allah, the Panjitan, and to Allah's creations. Now I would like to thank my teacher Rida Baji for teaching me about history, fiqh, akhlaq, and aqaid this year, so that I can get more knowledge about Islam and what it actually means to me. I love when we would read history chapters because of the interactions we would have with each other and how each question would help us understand the story better. I enjoyed being in our class this year because as we learned about our deen, we made it joyful and fun throughout the journey. I also enjoyed how when sometimes either we had Azaz Bhai or Rida Baji, we would have our fun time and then focus back to the lesson. I love the mini breaks we would get during class to refresh our minds or the fun quizzes we used to do. But no matter what, we would always have a soft spot in our hearts for the people of Daisy and Daisy itself. MashaAllah, very good, very good. MashaAllah, MashaAllah. Grade 5 में first position goes to Akbar Ali Shiraz. ये बच्चा जो है, they live in Colorado, Denver, and he is attending the regular class from there always, and he stood the first position. MashaAllah, MashaAllah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. अच्छा, grade 5 में we have more students here. Bisma Ali Raza. Bisma Ali Raza. Next है Fatma. Fatma Mir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. MashaAllah. She is very good in attendance. Next name is Fatima Mir Bashar Ali. Fatima Mir Bashar Ali. MashaAllah, MashaAllah. Next name is Sawane Zaidi. Sawane Zaidi, MashaAllah. MashaAllah, Sawane Zaidi, MashaAllah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Thank you, madam. Want to specify something? Good, mashallah, good. Assalamu alaikum. My name is Savani Zaidi. I'm a student at Daisy in 5th grade. In this semester, our syllabus focused on akhlaq and hijab and salat al-ayat. My favorite topic is on hijab. I learned that hijab does not only mean to cover yourself, but to be modest in behavior and respectful to yourself and others. I would like to thank my teachers for their effort and services. I am looking forward to another year of learning in Daisy. Next name is Zain Kashif Khoja. I don't know कि वो अभी यहाँ मौजूद हैं या नहीं है. चलें ठीक है. We'll go to the next one. Now we move to grade 6. The third position is attained by Miss Mir Zain Ali Shabar Ali. Mir Zain Ali Shabar Ali. Jazakallah, mashallah, mashallah. Thank you. Have to say something? That's okay. That's fine. Now the second position goes to Fahim Lokhandwala. And
فہیم لوکن والا ہے نا. ہاں, I think Fahim has a speech also. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ہاں اوکے. Assalamu alaikum everyone. I like Daisy and I'm also proud to be a Daisy student because of how easy it is to learn about Islamic history. I want to thank my teacher Muhammad Bhai for helping me when I am confused on questions. And I would also like to thank all other teachers and Masood uncle. Naare Haidari. The second position goes to another girl. Her name is Huda Rizvi, and they live in Dalton and they attend the school from there regularly. And I'm not sure if they have made it today here. Huda Rizvi, Wasim Rizvi. MashaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. And now the first position in grade 6 goes to Syed Abbas Ali Jafar Syed. MashaAllah. Yeah. سید عباس علی. یہ کس کی ہے؟ یہ ہدا کی ہوگی نا. نہیں یہ گریڈ 5 کی ہے. اچھا گریڈ 5 کس کا رہ گیا؟ فرحان لوکھنڈ والا. اچھا یہ تو وہ بھی ہے, بچہ ہے نہیں یہاں پہ. سوری سوری فار دیٹ. اوکے. عباس علی got the first position. Grade 6 میں we have the next name as Akbar Ali Kazmi. Great job beta, great job, mashallah, mashallah, very good. Assalamu alaikum. Daisy was a really interesting experience. I loved the teacher Muhammad Bhai. He's a great teacher, and inshallah I'll keep learning from Daisy. Thank you. جیسے میں نے بالکل شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری کلاس پوزیشنز آر ڈپینڈنگ آن دی 3 ایگزامس اینڈ دی اٹینڈنس. بعض بچے اس میں ماشاءاللہ ایگزامز میں بہت اچھے ہیں, لیکن اگر کسی وجہ سے اٹینڈنس میں وہ تھوڑا ویک ہیں تو وہ اس میں کیا ہے کہ وہ کلاس پوزیشن جو ہے وہ دے لوز. تو دیٹ از اندر انسینٹیو فار دا پیرنٹس اینڈ دا اسٹوڈنٹس ٹو ہیو بیٹر اٹینڈنس. The next name is Ayan Ali, Adnan Ali, and looks like they are also out of town. اس کے بعد ایک نام ہے حر معزز سید ممتاز کے. I think he is also out of town. کربلا میں ہیں وہ. چلیں اس کے بعد آخری نیم گریڈ 6 میں ہے مہندی رضا عرفان مومن. مہندی رضا عرفان مومن. He's taking for his brother. We all be wearing one. MashaAllah. MashaAllah. Thank you very much. Good job. آئیے آ جائیں. بزرگ دعا دیتے ہیں. یا علی. چلیے جب ہم جاتے ہیں گریڈ سینئر میں. سینئر گریڈ جو ہے اس کی کلاسز مولانا خود لیتے ہیں, اور مولانا کو ایک سب سے بڑا کریڈٹ میں یہ دوں گا کہ نو میٹر کہ کوئی اسٹوڈنٹ ایک بھی ہے یا کلاس میں, ہی ول ٹیک دا کلاس. یعنی ایک یعنی اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی, اور بلکہ یعنی کوئی بات کوئی اچھی کہنے کی تو نہیں ہے, لیکن کچھ عرصہ پہلے, کئی سال پہلے جب ہم یہاں اسکول کرتے تھے, 1 یا 2 سیشنز ایسے ہوئے کہ مولانا ہیں اور میں ہوں, کوئی بچہ نہیں ہے. ہی واز ہیئر and he waited for the whole time. That mashallah مولانا قبلہ بہت. سینئر کلاس میں 3rd position is
for Jashn EID-e. सवाने को बुला लें. सवाने, हाँ. सवाने, please come over. MashaAllah. MashaAllah. All of the examining rights only because of his attendance. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Thank you, beta. The second position in grade 6 in Maulana's class goes to Ayman Raza Rizvi. And Ayman is also residing in Dalton, and they attend the class regularly from there. Now talking about the first class, first grade, first position who got, Syed Sarim Ali. Syed Sarim Ali. MashaAllah. We've seen how the drill is done, so you MashaAllah, MashaAllah. Yes. Say something? Yeah, sure. Sure. You know, this is a really great school, and I feel like these are the moments that we take for granted and we really need to cherish. So, you know, first I would like to thank all the teachers that teach from all the 7 grades, including, you know, the KG and pre-K. And after that, I would like to thank Masood uncle, not only for, you know, being there for when we need him, but managing all these 7 classes. It's really not easy, I can tell you from. And I would like to thank my beloved teacher, not only for being, you know, my teacher, but being the root and cause for, you know, DAR-E ABBAS Islamic School for Youth. Naweed Imam. MashaAllah, MashaAllah, very good. And now the first position goes to Fatima Abedi. These both were first position in the class. They both had the same position. Congratulations, Beta. Very proud of you. Yes, MashaAllah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Okay, I can hold it. I can hold it. Know the drill. All right, speech. I'll take this. Assalamu alaikum. My name is Fatima Abedi, and this year I was in Maulana Nawab's senior class. I have been attending DAISY since I was 3 years old, and now I am almost 15. I'm so proud of how far DAISY has come. I have been an eyewitness to the incredible progress that DAISY has made throughout the years. I remember my first ever DAISY class was in the Azakhana in the ladies section. And then after that, I moved on to taking class in the actual hall of the ladies section. Later on, we started having class in the basement of the ladies section. And I remember learning poems with Farah auntie there in the basement. One specific poem that I remember learning is Billi Sher Ki Khala Hai. Honestly, I'm still not sure what that poem was supposed to teach us, but it's a fond memory and it was fun to learn. But of course, we also learned a lot about Islam. Finally, we started having class in the building over there with actual separated classes based off of grade level and age. But when COVID struck, however, we had to resort to taking online classes. But regardless of the circumstances, I'm so proud of how far DAISY has come as a school. I would like to especially thank Masood Uncle, Maulana Nawab, and all the other teachers who have contributed their time and effort into making DAISY what it is today. Thank you. MashaAllah, very good. Well, we have one more student for the seniors class, Muhammad Ibad. Muhammad Ibad.
Assalamu alaikum, everyone. I wanted to thank the whole Daisy community, and I can't really top Salim's speech. He's really said everything. And all I just want to say is thank you. I've been in here since I've moved here from New York, and they've helped me a lot with all my Islamic studies. And I know it's been hard, like, you know, keeping up with me, but, you know, I just want to say thank you. Thank you, beta. Thanks a lot. Thank you, beta. MashaAllah. MashaAllah. See, all the students, they have done a really incredible job. And with the help of teachers, okay, and maybe I was just in the back, right, helping them. But this is all goes to teachers, especially Maulana, and the parents and the students. Okay, that is the end of the students in today's session. Now we have certificates for the teachers also. Okay. Now since the ladies teachers are there, probably we don't prefer them to come over here. But I will ask. Let me give you the names at least for the teachers who are in different grades. Now for the pre-K, we have Kamar Zahra, who is the daughter of Maulana Nawab, and she is doing an incredible job, really. The small children are very happy with her. The KG is handled by Maulana's wife, Shahida Kazmi, and she is also doing a really great job. Great job. And I know it's very difficult to handle those small kids. Okay, it's really hard to keep them attentive in an online session. It's really hard, you know. In the class, for example, in person is probably easier, but online to keep them busy and attentive. Salam to them. The grade 1 is handled by Sausan Momin. She is doing a really great job also. Every student in her class is also very happy with her. The grade 3 goes to Tabassum Merchant, and I don't know if she is here today, but she joined late to us probably maybe about 6 months ago, but she has learned a lot. She is doing well. Jazakallah. Now with the grade 4, who have Nazira Zaid Ali. She is also one of the very organized teacher with us. She has done a great job to run our school. For grade 5, we have Rida Rizvi, who is traveling for Ziyarat today, so that's why she's unable to come over here. And when at some time, you know, when she was busy at her job, for example, she couldn't take the class. We have another substitute teacher, Muhammad Azaz, and he has been filling in his place, but he's also done a great job because last year he was taking the whole class. Come on. Yeah. Now we have awarded these certificates to our teachers, to everyone, all the teachers. The grade 6 is handled by Muhammad Haider, okay, and he is also doing a great job. Every student, you know, of his class has praised him. Come on, Muhammad. Want to say something from the school? Say a few words. I would like to thank everyone for this honor, and as well as all of the teachers, Maulana, Masood Uncle, everyone. I started this last year covering for Izaz, like with his 4th grade class, and this year I took over 6th grade myself. I'm proud to see the growth in all of my students, and hopefully next year I can see their further growth in Maulana's class and the growth of my new students. Safdar Abdi's daughter, Shahrbano, she was in all these classes, and now she is senior now, and she is helping Maulana in the classes. Now she is I would say, helper teacher or an assistant teacher, but Maulana is very, very happy with that. Okay? And you know, you probably...
good system for teaching. While I teach, I send PowerPoint and she makes instant like the Certificate. quiz questions in quizzes and take quiz immediately so we can see the progress, whatever they're learning. Shehrbano. Very alert. Shehrbano over there. Sir. Fraction of like the lesson, they lose their point. And these points you see very hard. Most of Asar ka bhi lagaya. students have 100 Asar. Yes. grade like that. This is a certificate for Shehrbano. Okay. She is also out of town. Okay. And this medal for you. Mashallah. Thank you. And now we have our official photographer, Asar Bukhari. Now he is in Alabama and he always drive down here for our annual function. He's for the last all the 5-6 years he's been here taking the photographs and then putting that all the information on our website. Asar Bukhari. Someone goes and takes his picture. Yes, yeah, he will take. Allah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you. Naweed Saab ka. Now, as we have told you before, Dr. Naweed is here, and I do not have words to praise him. Zulfi Bhai has already told that. I would simply say that Allama Iqbal said, only a verse probably, I remember only half of that. जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले. And that is all true for Dr. Naweed Iqbal. Rather, a small token for him here. Okay, Maulana, please. अच्छा एक अब उनको भी ले आते हैं बीच एक ज़रा मौलाना के भी दे दें दैट्स मौलाना राइट और ये एक मौलाना के लिए ज़रा आइए आप भी भाई प्लीज़ 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 डॉक्टर साहब आप भी प्लीज़ ज़रा हाँ मौलाना की इतनी खिदमात हैं हम एक टोकन के तौर पे जो हैं आइए आइए बिस्मिल्लाह जी हाँ जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले थैंक यू अच्छा मौलाना ने इस दफ़ा बड़ी जहमत की है और मौलाना ने कुछ सर्टिफिकेट्स और कुछ चीज़ें बना के लाए हैं दर पास की मैनेजमेंट के लिए मौलाना तो मैंने कहा था मौलाना कि आपने जहमत की है ये तो हमें है कि आपके लिए जो कुछ करें आपके लोग कुछ जो भी टोकन एक्नॉलेजमेंट हम उनके लिए करते रहें. This is the frame from our Jafri Center for Zia Bhai for serving this committee for 30 years inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hadariyal. And this is the certificate for Masood Bhai. He worked hard really. And Masood Bhai start classes is very early, 1 hour before this DAR-E school starts. He start classes, send the request to join, and very minutely check everything. Very honestly, he is like calculating the marks and giving the position to the kids to have real progress. Because of his hard effort, we see the progress at DAR-E right now, inshallah. So a small token on behalf of DAR-E to inshallah keep as a memory from us, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad. Can you bring it up? Take it up. Sorry, Maulana. जी समय जो what helps me is parents का cooperation. Parents take interest, we run the school. If, for example, there is no students there, there's no school there. Okay, now, I'm simply get all the strength, all the persistence. What Sami has said comes from the parents. जी
جی میں جی السلام علیکم. مولانا ہماری مینجمنٹ کمیٹی کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے ہیں, تو میں سب سے گزارش کروں گا, حسن بھائی پلیز یہاں پہ آئیے, جعفر, ذوالفقار, ضیاء بھائی ہیں, وسیع بھائی پلیز, سجاد بھائی, اکبر بھائی کہاں ہیں؟ نہیں پلیز, اور گڈو بھائی نہیں ہیں؟ اکبر بھائی آ رہے ہیں ابھی ذرا. اچھا سب کے الگ الگ ہیں, اچھا ماشاء اللہ. اچھا میں سمجھا اچھا ایک دکھا دیں, باقی سب کے صحیح ہے. ماشاء اللہ, تھینک یو ویری مچ مولانا فار دس جسچر. آئیے اکبر بھائی. ڈیزی اسکول جو چلتا ہے وہ اس میں اس فیسلٹی کو یوز کرتا ہے, اور فیسلٹی کے پیچھے ہمیشہ جو ہے وہ مینجمنٹ ہوتا ہے, اس لیے مینجمنٹ کو ہم بہت کم یاد رکھتے ہیں, لیکن ایکچولی دے آر ورکنگ, کمنگ ہیئر, اوپننگ دا facility, keeping the warm and coolness of the facility. So these works are really hard. So we appreciate their work, inshallah. Thank you, Maulana. جی الگ سب کی الگ الگ ہے, اس پہ آیتیں لکھی ہیں, قرآن کی آیتیں سب میں قرآن کی آیتیں نہیں, کسی پہ نام نہیں, کوئی بھی لے لیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب ہیں, اس کے بعد ہمارا اینتھم ہوگا. بس ابھی میں آخر میں سب پیرنٹس کا بے حد شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ ڈیزی میں تعاون کرتے ہیں, اور باقی جو لوگ کسی وجہ سے نہیں کر پاتے, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو اس میں لے کے آئیں. اور آپ نے دیکھ لیا پرفارمنس بچوں کی. اس کے بعد ہم جو ہیں سوری ہاں ایک حیدر بھائی ہمارے ہیں جو ہمارا سافٹ ویئر ہے یعنی مائکروسافٹ ٹیمز کا, وہ مینیج کرتے ہیں, یعنی جعفری کا بھی اور ہمارا در-عباس کا بھی. تو وہ ٹیکنیکل سائڈ جو ہے حیدر سید جو ہے وہ کرتے ہیں, اور مولانا نے ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ اب کے ایک پلیک بنایا ہے, وہ ابھی ان کو وہ موجود نہیں ہے, تو یہ ان کو پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ. صحیح. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک آخری آئٹم ہوتا ہے ڈیزی اینتھم. ڈیزی اینتھم جو ہے سارے بچے مل کے ڈیزی کا ترانہ گاتے ہیں, وہ ہم آخر میں کریں گے. اس سے پہلے میں ڈاکٹر نوید سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور جو ہے کچھ ایسی باتیں بچوں کو انسپائر کریں کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین احمد المرسلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین. آپ سب کو عید مباہلہ مبارک. If I could have all the students of Daisy School to please come forward. All of you, if you could come forward. جی وہ میں پہلے سے بلا رہا. If you could all come forward here. You know, in your city it's just like so hot for us Canadians. We have to dig out of snow to get here, so I'm already sweating. So come on and sit down, please. Just sit down at the front. Over there, so I can talk to you. Just face me. So as you're sitting down, may I ask you all to please stand up. And I would like you to point towards all your teachers and your parents who have really brought you to where you are. Okay, so I like all of you to point to your teachers who have done such a phenomenal job to, mashallah, make you successful. Please say a loud salawat for all of them.
So it's an absolute privilege and really honor to be among your, all of you. You are really some of the best that the human race has ever produced. So what I'm going to do is to make you a little bit uncomfortable first, okay? And then we will talk to you about what you really need to do. But at the end, I will announce 5 scholarships for DAISY students to spend summer with us in Calgary. We will teach you all the chip design, fabrication, surgical, robotic surgery techniques, okay? So this is the gift for you, so I would like you to stay really attentive, okay? Now just remember that there are 1.9 million youth, the age from 10 to 24. So you are actually 40% of the human population. You're smart, you're intelligent, you are really brilliant, but at the same time, you're facing tremendous challenges. And those challenges are really remarkable in this time. To give you a few examples, that even though younger generation tells us that they have these dreams, and the dreams are to really excel in technology, in medicine, in engineering, all the disciplines they would like to consider, excelling. But at the same time, the world is going through really, tremendous challenges. And some of the challenges, about 200 million children in the world, they have never seen a school. And at the same time, even those children who go to school, in the United States, 6 in 10 children cannot read, write, or have good math skills. So this, you can imagine, is going to be a really tough world for you when you are growing up. There are 100 million children who are 10 million children every month who are looking for jobs. And the world cannot create those 10 million jobs every month. So you can imagine, even those children who go to school, many of them are dropping out. Sometimes parents cannot support them, they cannot pay their fees, or tuition fees. And they are also concerned that even if they graduate, they will not get the skills that are needed for them to really change the world, okay? So this is something that's really, really important for you to realize, that you are smart and intelligent, but there is tremendous competition outside. Another important thing to remember is that the challenges are even tougher for girls. I think next year, I would like to see more girls winning more first positions than the boys. Because I think it's girls are much more smarter in our medical school too, and they are the gift of, for us, they are a gift of Bibi Fatima Salamullah Alaiha. Unfortunately, our young girls are also facing challenges, they are facing discrimination, and there are about twice the population of the United States, which means that 650 million of the girls, before reaching the age of 18, they're having children. Such a huge, tremendous potential that has really been taken out. So there are many different people, but fortunately, our children are really doing well. There are millennial, children. There are X, Y, Z generation. But you know which generation you are? You are IZ generation, which is the generation of Imam Zaman alayhi salam. So with that generation, your responsibilities are to prepare all of us, the entire world, for the zuhur of Imam Zaman alayhi salam. We need to see you excel in every single discipline. So somebody looks at you from a distance and they say that this child is attached to Dar-E Muhammad or Dar-E ABBAS, inshallah. So these are really important things that you need to think about, really excelling in engineering, medicine, technologies. At the same time, you are the one who will bring peace to the world. So this is something that's really, really important. But another important takeaway is that there was a kid who was flying kite with his father. And then the kite was going high, but then they ran out of cord. And the child, just like a curious kid, said, "Dad, this cord is holding this kite back. If we were to cut it, it will go
higher and higher and higher. So what father did was he took the scissors, he cut the cord. The kite went higher and higher, and the kid was jumping up and down saying, look, look, Dad, I told you that this kite's gonna fly high. This cord is holding it back. And father looked at him, and the kite kept going and going and going, and finally came crashing down. And he said to them, look, son, this cord is your family, your Dar-E ABBAS, your community, your Dar-E Syed Imam alayhi salam that is holding you. You could fly high, yes, but staying up there in that condition is really the tough. So the important takeaway is that never forget your teachers and your centers and Imam Bargah who are actually holding you, giving you the identity that you have. Because without this, we are really nobody. At the same time, the teachers also have a responsibility. Let me tell you another story. This kid, he used to live on a farm. And then he had a dog, and he trained that dog. The dog was very happy, and then dog would play with him and do everything that he wanted him to do. So one day he decided to go duck hunting. So he went to his pond. The ducks are coming. He shot one of the ducks. The duck comes down. The dog goes. But he was amazed. Instead of swimming, the dog walked on water, right? And he was so excited, he said, if I told everybody, nobody is going to believe me. So what happened? He said, I need a witness. So he went to the next neighbor, and he brought him, and they both went hunting. And then the ducks came, he asked him to shoot. When they shot, the duck fell on, and then the dog walked to get it. And he said, see, did you see that? Did you see? And the person turned around, and he said, I saw this. But I didn't want to hurt your feeling. Your dog doesn't know how to swim. So many a times people will pick on you in that category, that you can't do this, you can't speak, you can't do it. Don't listen to any of this, okay? You need to really push really hard. Imam Jafar Sadiq alayhi salam, when he used to take his class, he would have a placard at the back, and the placard would say, an orphan is not the person whose father died, and an orphan is the one who is deprived of knowledge. And he would say that I would like to see my youth in only two conditions. The one is that they are scholars themselves or in search of scholarship. So it's really important for our youth to be able to really, excel in every single discipline that you can. And, just as I told you, just getting an ordinary job is not what somebody who is attached to the Dar-E Alim Muhammad, Dar-E ABBAS is supposed to do. You are here to change the world. My daughter was just about your age. And she said to me, Dad, you always say, change the world, change the world. How can I change the world? I'm so tiny. My school bus is those big, my teachers are tall, and our school building is so big. How can I change? So I was tucking her in bed, and I said, just imagine that one day we drop you in Sahara Desert. You wake up, and then you have a pair of tweezers, and you move that grain of sand from one place to another. Sahara has been there for billions of years. By doing this, you change Sahara. And once you change Sahara, Sahara is the part of the world. You change the world. So, small little things that you could do to make life better for other people is something that you should do and excel really, really well and hard. The other important thing to remember is that you need to really learn to sell yourself, okay? When you go for job interviews and other places, if you like gulab jamun or ras malai, don't take them when you go for fishing. You take what fish likes, otherwise you catch cold and no fish. You can sit there all day. You're not going to 3. The other important thing to remember is that you really have to have enthusiasm. Many of these kids were coming here to get their medals, but it was just like they were dragging themselves out there. We look after cow because it gives you milk. We look after, chicken because it lays you egg. Dog is the only animal that doesn't lay eggs or give you milk. The moment when people walk in, he will go,
right? People who have dogs, they will kiss their dogs before they kiss their children and their wife. And that is a level of enthusiasm that's really contagious. You really need to be able to be enthusiastic when you are presenting yourself, at different places. Now, a couple of things about, we just had Ghadir, activities. Does anyone know what Ghadir stands for? What was the purpose? What was done? Yes. Yes. Prophet Muhammad said that Ali is my successor. Yes. So didn't Prophet say this on Dawat Zul Ashira the first time? He already said that. Ali, you are my Khalifa, you are my Wasi, you are Mawla of any whomsoever that I am Mawla, right? So what was this actually purpose of Ghadir then? To remind, because there was a lot of people. That's why he stopped everybody to tell them. Great. So he did not announce it when, he could have done it during Haram, during Mina, different places. He knew these Muslims very well. They would have taken off to see their old God, hidden somewhere. Why didn't he do it there? Most people actually tell you that this was to declare Imam Ali as Mawla. He was already Mawla. But the ayah kept coming. They delivered that message, right? And I said to you that somebody asked Imam Ali alayhi salam, he asked him that, what is the most important attributes that the stature that you hold most precious to yourself? And he said, Allah has actually included me as a witness. So, and Prophet, peace be upon him, is the witness to the prophethood of all the prophets as well as their ummah. Now he needed the second witness. And that second witness was Imam Ali alayhi salam. And when that was declared, then the deen became complete. Now the witnesses are there who will be witness at the day of judgment. So this is something really unique. And also Imam Ali alayhi salam himself, he said that I used to be in the cave with Prophet when the first surah came, Iqra bismika allazi khalaq. And then all of a sudden they heard a huge loud cry out. And Imam Ali asked the Prophet, what was that? Then the Prophet said that was Shaitan. He has lost all hopes now, and he is now crying. And I think, Imam Ali knew who it was, because during Uhud, when they all took off, and a voice came and he said, Muhammad, peace be upon him, has been killed, they all ran except Imam Ali, because he knew this was Shaitan, that he heard him. So at that time, Prophet said that, oh Ali, your association to me is the same as what Moses had to Aaron or Harun. And when Allah sent Hazrat Musa alayhi salam to talk to Pharaoh, the important thing at that time was that he said, send me a wasi, give me a wasi, right? And then one of the attributes, actually I have seen the asa, or the stick of Hazrat Harun alayhi salam in Jerusalem. So when he said, give me a wasi, the wasi actually meant was that somebody who will be an eloquent speaker, who could actually speak and debate. This is another important thing that you have to really learn, to be able to debate and defend your position. So and this is where Imam Ali alayhi salam comes in picture, because he gave the sermons and he debated with others on behalf of Prophet, peace be upon him. And I tell you one story that one time people wanted to show off Imam Ali, that he answers, he knows everything. So some people came and they planned for months. So there will be quiz folks after this, okay? So they all came to Imam Ali, and he is giving his sermon, and they interrupted. He says, Ali alayhi salam, we have a question. On our farm, we have a species, a beast, which is half dog, and it is half sheep. Is it halal or haram?
So now they had planned it all, right? So this is where the intellect comes of Maulai Kainat. And he said that, okay, so you would like to find out whether it's halal or haram, or what is it? Is it a sheep or is it a dog? So Imam Ali said to them, put meat and vegetables or grass in front of it. If it eats meat, it's dog. If it eats grass, then it is a sheep. They said, Maula, sometimes it eats grass, sometimes it eats meat. Then Imam Ali said, okay, so put water in front of it. If it actually dips its face and it drinks it like a sheep, then it's a sheep. If it uses its tongue to pull it back, that is a dog. It's haram. And then say, Maula, sometime it does this, sometime it does this. Right? So you can see the reasoning of how it's going. And then they said next, okay, Maula asked them that, why don't you watch how it sits down? If it sits down with knees first, then it is a sheep. If it sits on the hind legs, then it is a dog. And they says, Maula, sometime it does this and sometime it does this. And then Maula said, okay, so send him off in a herd. If it walks along with all the other ones in a queue, in a line, then it's a sheep. But if it runs around back and forth, then it's a dog, right? So Maula then knew that, here comes the end of the logical reasoning because they are playing game with. So Maula said that zibah, isko zibah kar do, sacrifice it and then open it up. If you see the sheep guts, agar isme aate nikalti hain, या इसमें ओजड़ी निकलती है अगर ओजड़ी है तो ये sheep है और अगर इसके अंदर if it has intestines and guts then it is dog. Now they couldn't go any further from here because their whole ideology and theology is being killed at that time. So this is really important that Imam Ali had the attributes that he could deliver a sermon. Somebody said you cannot have any essay written without a dot, nuqta. Maula went extempore. He delivered a sermon that had no dot in it. Nobody. And then with alif, he said you cannot write anything, a sentence, single sentence without alif. Bhai, iske liye maine thoda sa, when I actually thought harder, I came to realize that Allah's name, Allah is the most prominent name. And alif is come from down. And then the connection with humans is Quran. And the first sentence in the Quran is Bismillah. And Maulai Kainat said, Ana nuqtatul ba. So that is the nuqtatul ba, alif or be. Be ka nuqta. Ye dono khutbe Maula ne diye hain, bagair uske. Extempore. So, there are many interesting stories that you will come to know, the Fazail of Janabe Maulai Kainat. And he is the only one to have said, Saluni, Saluni. Right? Ask me what you wish to ask. I know my way around the universe more than I know my way on this planet. Unfortunately, we have not really followed up the teachings of our Masumin. Unfortunately, I think this is also important for our Sunday school. We teach our Sunday schools also the scientific lessons. So this year, our Sunday school children won 12 gold medals and the trophies from City Science Fair, and 6 of them are going for national championship. I think the community should really get together and encourage, and we would like to offer an opportunity for older children. They can come and really work with us and even have a summer camp with us, and we will teach and train you. I think it's really important. I'd like to congratulate Masood Bhai. He's so kind and gracious. He is the one to pull my arm to also get here. But at the same time, the opportunity was to link you with us, with our center, so that we could have really a mutual exchange, and we can also bring our students here as well. But remember that, almost recently, all the survey in the United States have shown that the online teaching, and I would really urge, DAR-E ABBAS and Daisy to go, even if you don't have proper space, to go person to person. In-person classes are more efficient because in the United States,
the actual IQ of most of these students has really dropped significantly. Recent studies have shown. So online, we taught 1 year and the kids were playing games, and I was speaking to a wall where they all have their phones on, the names are there, but then nobody's sitting there. So it's really, really tough. And the human contacts are really, really important. So, once again, I'd like to congratulate all the winners and all the time and effort that you have put in. And I think it's really a fantastic opportunity for you. And kudos to all the teachers and Maulana Nawab, especially when he selflessly really renders all the services to the center. So inshallah, I think, if you guys have any questions, I know most of the time we have a dialogue, but we prefer to have, a dialogue with our youth youngsters. So anybody has any questions? Everybody's tired. I want to get out of here. Anybody has any questions? Do you know what we do? And if you were chosen to come and work with us, what would you be doing? I would like you to tell them that story that you told me earlier on today about that anchor from one of the Gulf countries when he was interviewing you and when he shut off the mic and had some questions with you. So, mashallah, many are Ahl Sunnat brothers, and they are our heart and soul. They are our nafs, and I think we really need to work with them. I was being interviewed by one media reporter from Dubai, and he, always I cite examples or hadith of Masumin. So he said, look, I have just shut down. I like to ask you a personal question. Are you a Shia? And I said, yes, I am Shia. And he said, I converted 3 years ago as well. And I just did Mishi. And it was just absolutely remarkable experience. He said, you studied in the same colleges, same university, Rizvia and Nazmabad and here. And I studied there too. But what is it that has allowed you to be able to really do things for humanity? And I said to him, I don't really think much of anything that I have done in my life. But maybe there is one thing. I still do matam in the halqa along with all of my companions. Maybe Bibi Fatima Salamullah Alaiha has just rewarded me for that. And I don't see anything special. So stay put. Is farsh aza ko nahi hum sab ki zarurat. Hum sab ki zarurat hai azadari shabbir. मेहनत से बना करते हैं नक्शे गमे सरवर सज्जाद की मेहनत है आज़ादारी शब्बीर आदत नहीं फितरत के तकाज़े हैं ज़रूरी हम लोगों की फितरत है आज़ादारी शब्बीर. So this is something that you should really stay anchored and then continue. Do not leave this door because when Bibi Fatima Salamullah Alaiha, and it's been quoted from Imam Baqir alayhi salam to Imam Jafar Sadiq alayhi salam to Jabir, and he says on the day of judgment, every voice will call out saying that lower your eyes and gaze and your heads because now Bibi Fatima Salamullah Alaiha is arriving, and as she will pass through, she will be on Pole Sarat, and as she comes in the middle of Pole Sarat that you have to cross to go to heavens, all the doors of heavens will open up. But she will say, I am not going until and unless I take all those who have done service to my son and his cause and my family. Anyone who offered water, food, shelter, and defended our rights, I will take them with. So this is already guaranteed for us. So I think it's important, for all of our youth, don't settle. When we came to these countries, we were really, struggling and working hard to provide our children a good future. But now you are living a very comfortable life. Our job is to make you uncomfortable. So you need to be able to really excel in every discipline so people can look at you from a distance and say, these children belong to DAR-E ABBAS. Any other question anyone has?
No? Dr. Saab, whatever the work you have done since past 15 years or whatever, the achievement you have done, is that basically practicable in the market now? Is that in the market, the people are getting cured about that, your product or not? So, Zia Bhai, now we are planting chips in the brains of those children who have epileptic seizures. So kids who cannot, they don't respond to any drugs, the ultimate is for surgeon to go on and put the surface electrodes and they try to determine where the seizures are coming from. But that's a guesswork. They will often go in and say, this part has to be removed, this part has to be removed, and the child ends up losing a lot of vital functions. So the chip that we are testing now is completely wireless. It is MR compatible. So the actual dongle comes out and it is connected to your cell phone. Child can go home, otherwise they have to be attached to a 30-foot cable in the hospital. And they stay there for 10 days. But now we take an MRI image. So the chip's position in relation to where the seizures are coming from is really very well determined. So when these kids go home, every time they will seize, they create a tomogram, a 3D image showing you exactly where the seizures are coming from, and surgeon can go and remove that. So we have done clinical trials now, mashallah. Many children we brought from Pakistan, and alhamdulillah, they have been cured surgically and non-surgically. We are now working with Apple iPhone. So iPhone 17 application will be that we have a cochlear implant. The moment a person has seizure, it dials your cell phone and tells you you're about to have seizures, sit down, pull over, don't drive. And it says that I just dialed 911 and I have turned on the GPS locator. The ambulance knows exactly where you are. So the next step, inshallah, Zia Bhai, is that we would like to make this chip now become from a diagnostic to treatment, where it will create a negative current pulse. So if the tsunami is coming that way, we will put Abdullah Shah Ghazi's shrine in front of him. And there are, we also licensed 5 of our technologies to Elon Musk. And he wanted to sign $5 million for each technology. This is, again, very confidential. University was very happy that, Naweed, you will get now $25 million. You're richer than you think. And then when the university lawyers and everybody was signing, I said, I will not charge anything because this knowledge belongs to Maulai Kainat. He is the custodian. You deal with him, but from me, this is Nazar Imam Hussain. So he is actually also taking the technology into, because he's got the money and, So alhamdulillah, I think if somebody is cured, we are not here to get credit. Shifa Allah ki janib se hai, wo jisko shifa de de. And I mean, Jesus Christ never went to medical school. He could still heal and cure. It's not the MD or PhD, it's the compassion. So I think this is what we are really moving forward now. So what about the university that you mentioned planning in Pakistan? So, this year we sponsored 38 youth from Pakistan, the moment, and there were 27 girls, and they are, mashallah, all in the United States and Canada doing their PhDs. They're fully funded. We are also building a university, which is one-stop shop. We call Knowledge Mall, and this is the style of what Imam Jafar Sadiq alayhi salam University used to be. So he used to have 19 classes, and people could just jump and go from class to class. There was no grades, there was no nothing. It all depends on your interest, because you can go from good to great in the area that you're good at, but mashallah, you're good at too many things. So this causes the choice paralysis. It becomes really difficult. Should I be a doctor or engineer? What should I really do? So this will provide them the opportunity that they could choose the area that they really love. They have the most passion, and then they're good at it. So this university is under construction. It has 5 wings. It has 12, and it has 14 actually pillars around. It's all interconnected. It's one-stop shop, and the idea is that
instead of people leaving Pakistan, they will come back. दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं. हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं. So this university will be one of the really unique, one of the in Pakistan as well. It's a huge place, and it's on Maria Expressway. Any one of you would like to come and study, it will be an interdisciplinary university where we have artificial intelligence, machine learning, robotics, and all the other good things. And actually, I forgot to mention, I think it's really important that I should cite this for you. I asked ChatGPT to write something about Ali ibn Abi Talib. Right? So I thought it will get confused because it's, Ali he may know, it may know. But Abi Talib may not be able to tell what it is. I blinked my eyes 5 times. And this is what it said. In the realm of faith, a guiding light, a man whose wisdom shone so bright. Imam Ali ibn Abi Talib, revered with might, a paragon of justice through day and night. Born inside the Kaaba, the holiest space, destined to lead with honor and grace. The cousin of the Prophet, a noble embrace. In Ali's heart, devotion found its place. His words like pearls, wisdom unfurled, a beacon of truth in chaotic world. The sword of justice his hand would yield, defending the oppressed, his compassion revealed. A scholar, a warrior, a poet so profound, in Ali's presence tranquility was found. He lived humbly with the heart so sound, a role model for all his virtues renowned. Through battle fought, courage unfurled, defending the faith in a chaotic world, but never seeking power, not kingdom to twirl. Ali sought his righteousness, his flag unfurled. A symbol of patient forgiveness and love, Ali embodied virtues sent from above. He taught us to rise, to strive and be tough, to cherish unity and rise high above. Imam Ali, a pillar of Islamic lore, his teaching resonate forevermore. In his legacy, we find guidance glow, a man of principle to our souls, he swore. So let us remember his noble soul, whose wisdom and courage made us whole. Imam Ali ibn Abi Talib, our beacon, our goal. In his footsteps, we find purpose and role. So this is ChatGPT. If you ask ChatGPT to write a poem about Imam Hussein, you will find also. So no one can ever harm or hurt our Masumeen. We must not worry about this because Allah has promised to protect them and keep their names. All you have to do is to write and put everything on the internet, so a day will come when your words will resonate with the words of Imam Hussein and our Masumeen alayhi salam. शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत बहुत. और आई थिंक kids are already inspired, and I think, as he said, that there are five scholarships. Okay, let's see how many are there who are running for those. Okay, yeah. So contact me, or maybe Dr. Saab or anybody, and we'll make a list. And this 5 scholarships for the program in the summer is for the coming summer. Okay, and he has offered that those 5 will be brought in there. They will be given accommodation there, food, and they will learn, in the summer camp. That's a unique opportunity you will not find anywhere. So, just to let you know that before COVID, we have 5 students from the United States. They are all in medical school now. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Push yourself really hard, and then make Daisy and, DAR-E ABBAS proud. माशाल्लाह माशाल्लाह. Thanks a lot डॉक्टर साहब. Thanks a lot. Okay, and आइंदा भी इंशाल्लाह हम आपको तकलीफ देते रहेंगे. और उसके बाद एंड पे देखिए हमारा लास्ट आइटम है डेजी एंथम. I request all the children come over here and we'll say our Daisy anthem. Okay.
آئیے بچے آ جائیں, سب لوگ آ جائیں. ہاں بلا لیں آپ کدھر, ان کو پکڑ لیں آپ. Can I have all the students that are the tallest please stand in the back and the shortest please stand in the front? Akbar and Saddam, come here. Tallest in the front. There's one mic. What? There's one mic. All right. Saddam. Hello. आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ. जरार एक अकबर को जाएगा दूसरे सारे को. One and one. Anybody who doesn't have one? Everybody got one? All right. Wait, can I? Let me get one. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Guys. اپنا ڈیزی مکتب سلامت رہے, 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 یہ سلامت رہے تا قیامت رہے, یہ سلامت رہے تا قیامت رہے, اپنا ڈیزی مکتب سلامت رہے, اپنے غازی کا ہم کو جو در مل گیا, اپنے غازی کا ہم کو جو در مل گیا, بات یہ ہے کہ باب اثر مل گیا, شب کی تاریکیوں میں کمر مل گیا, شب کی تاریکیوں میں کمر مل گیا, ہم کو ایسے لگا جیسے گھر مل گیا, ہم کو ایسے لگا جیسے گھر مل گیا, میرا ڈیزی مکتب سلامت رہے, یہ سلامت رہے تا قیامت رہے, میرا ڈیزی مکتب سلامت رہے.
میرے سب ہم نوا مسکراتے رہے، میرے سب ہم نوا مسکراتے رہے، مسکراتے رہے، کھل کھلاتے رہے، یہ ستارے یوں ہی جگمگاتے رہے، یہ ستارے یوں ہی جگمگاتے رہے، اور غازی کا پرچم اٹھاتے رہے، اور غازی کا پرچم اٹھاتے رہے، اپنا ڈیزی یہ مکتب سلامت رہے، یہ سلامت رہے تا قیامت رہے، اپنا ڈیزی یہ مکتب سلامت رہے، علم و ایمان کی روشنی مل گئی، علم و ایمان کی روشنی مل گئی، روشنی مل گئی، بندگی مل گئی، بندگی مل گئی، زندگی مل گئی، زندگی مل گئی، دلکشی مل گئی، زندگی مل گئی، دلکشی مل گئی، میرا ڈیزی یہ مکتب سلامت رہے، یہ سلامت رہے تا قیامت رہے، میرا ڈیزی یہ مکتب سلامت رہے، زندگی کا یہاں پر کرینہ ملا، زندگی کا یہاں پر کرینہ ملا، آل احمد کا ہم کو سفینہ ملا، اشک غم کا دھماکتا نگینہ ملا، اشک غم کا دھماکتا نگینہ ملا، کربلا مل گئی ایک دفینہ ملا، کربلا مل گئی ایک دفینہ ملا، اپنا ڈیزی یہ مکتب سلامت رہے، یہ سلامت رہے تا قیامت رہے، اپنا ڈیزی یہ مکتب سلامت رہے، روشنی کی کرن وہ دکھائی گئی، روشنی کی کرن وہ دکھائی گئی، ایک پیاری سی دنیا بسائی گئی، کہکشاں راستے میں بچھائی گئی، کہکشاں راستے میں بچھائی گئی، دل میں الفت علی کی جگائی گئی، دل میں الفت علی کی جگائی گئی، اپنا ڈیزی یہ مکتب سلامت رہے، یہ سلامت رہے تا قیامت رہے، میرا ڈیزی یہ مکتب سلامت رہے، میرا ڈیزی یہ مکتب سلامت رہے، نعرے مومنین میں سے بہت سو کو شاید یہ علم نہ ہو کہ یہ ڈیزی کا ترانہ ہمارے ضیاء بھائی نے لکھا ہے، اور یہ اس کے طرز بھی انہوں نے ہی بنائی ہے، اور یہ اچھا، اور دوسرے جو ہیں دیکھیں یہ آج جو پیڑ پودا آپ کو نظر آ رہا ہے در عباس کا ڈیزی کا، اس کا پودا ضیاء بھائی نے لگایا تھا انشاءاللہ جی۔ یہ تقریبا انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہوں گے، اپنے بچوں کو لائیے آپ ضرور۔ شاباش بچوں، شاباش شاباش، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔
متوجہ زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم امیر المومنین السلام علیکم فاطمۃ الزہرا السلام علیکم الحسن مجتبیٰ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم ولامک وخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس یا قمر بنی ہاشم ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سیدی مولا علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ بن جعفر ولی بن موسیٰ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم سلطان العرب العجم یا ابو الحسن علی بن مصطفیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم معصوم قوم السلام علیکم بنت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سیدی مولا محمد ابن علی ولی ابن محمد والحسن ابن علی السلام علیکم مولانا صاحب اسو الزمان الامان 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 السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم امام انس والجان السلام علیکم امام زمانان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ بہت بہت ماشاء اللہ.